بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات یہ مدنی صورت ہے، 18 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل یہ صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کی رسول کی اجازت سے پہلے تم سبقت مت کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، جو ان کا حکم آ جائے اس کے اوپر سر تسلیم خم کرو، ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ اصل میں ہوا یہ کہ ایک بار بنو تمیم کے کچھ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آگے حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ ہمارا کوئی امیر بنائے، ہمارا کوئی بڑا بنائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ قعقاع بن معبد کو بڑا بنا دیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھئی ان کو نہیں بلکہ اقرع بن حابس کو کیا کیا جائے، بنایا جائے۔ اب جب دونوں نے، حضرت ابوبکر نے قعقاع کا کہا، قعقاع بن معبد کا، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اقرع بن حابس کا فرمایا، تو اس وقت ان دونوں میں آپس میں بحث و مباحثہ ہوا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی۔ تو حضور کے سامنے فرمایا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ نہ کرے تو اس وقت تک اپنا کوئی فیصلہ نہ سناؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرو، فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، کہ اور آپس میں گفتگو جس طرح تم کرتے ہو بے تکلف کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ زبان درا، یعنی بہت زیادہ آواز کے ساتھ تم اگر بات کرتے ہو کبھی کبھی، تو تم اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا ہے، نبی کی گستاخی ہے، بے ادبی ہے، اور اس میں تم کیا ہو، شامل نہ ہو جاؤ۔ اس طرح گفتگو کرو کہ تم آپس میں اپنی آواز کو کیا رکھو، پست رکھو۔ اور جب یہ بات ہوئی جہر کجہر بعض، کہ آپس میں تم جس طرح بولتے ہو، تو صحابہ نے اس طرح اپنی آواز کو پست کیا، اس طرح آواز کو نیچا کیا کہ کبھی کبھی حضرت عمر کوئی بات کرتے اتنی ایسا کہ صحابہ کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ بھئی اے عمر، آپ نے امیر المومنین کیا بات کی ہے، ذرا اس کو دوبارہ دہرائیں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے کیا اعمال کو ضائع کر دیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست کیا اللہ کے رسول کے ہاں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور دلوں میں چیک کیا تقوی چیک کیا ہے کہ ان کے دلوں میں تقوی ہے کہ نہیں ہے۔ اور جب ان کا امتحان لیا، اس کے بعد جب وہ اپنے امتحان میں کب کامیاب ہوئے، امتحان اللہ تعالیٰ نے کیسے لیا، بلال کو تپتے ہوئے صحراؤں پہ لٹا کے، عمار کے ٹکڑے کروا کے، یاسر کے ٹکڑے کروا کے، سمیہ کے ٹکڑے کروا کے، زنیرہ کی آنکھیں نکلوا کے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ اور تکلیفیں دلوا کے، صحابہ کو دکھ تکلیفیں پریشانیاں دلوا کے اللہ تعالیٰ نے جب یہ امتحان لیا تو صحابہ کیسے پکے نکلے۔ فرمایا اے اللہ، ہم تیرے سے راضی ہیں، تو اس حال میں ہم سے کیا ہو جا، راضی ہو جا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا ہے نبی، ان کو کہو یہ مجھ سے کیا ہو جائیں، راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ لوگ کہ جو پکارتے ہیں نبی کو ان کے حجرے کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ جو ہے نا اس چیز کو نہیں جانتے۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے، جیسے قبیلہ بنی تمیم کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک کے اندر تھے، تو انہوں نے باہر سے ہی آوازیں لگانے شروع کر دی، انظر الینا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھیے، ہماری بات کی طرف توجہ کیجیے، ہمیں جواب دیجیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے مجھے آواز دے کر کیوں، یعنی اتنی آواز سے کیوں بلایا ہے، تمہیں انتظار کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے۔ کیسے؟ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، ان لوگوں کو صبر کرنا چاہیے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف خود نکل آئیں، لگا یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ واللہ غفور رحیم، خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور آگے ہیں جی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ،
اے لوگو ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر گناہگار بندہ کوئی کسی بات کی خبر لے کے آئے فتبینوا، تو تم اس کی تصدیق کر لو، وقوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تم اس کے اوپر کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ بعد میں تمہیں ندامت حاصل کرنی پڑے، ندامت اٹھانی پڑے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بنی مستلق کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، ولید بن عقبہ کو بنی مستلق کے قبیلے کی طرف زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا۔ اب ان کی ولید بن مغیرہ کی، ولید بن عقبہ کی پہلے لڑائی ہوئی تھی ان سے، جب انہوں نے دیکھا یہ آ رہے ہیں تو انہوں نے استقبال کے لیے باہر لوٹے کہ چلو ہماری صلح ہو گئی ہے، تو اب یہ سمجھے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، مجھے مارنے کے لیے دوڑے ہیں، تو یہ حضور کے پاس لوٹ کر کے آ گئے کہ وہ زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کیا ہے، لہذا وہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے نکل پڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتے تھے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو دوبارہ بھیجا کہ آپ جائیں تصدیق کر کے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہی فرمایا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تم تصدیق کر لو اور بعد میں کوئی کیا کرو اس کے مطابق عمل کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے لوگو تم جان لو اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اور کہ لوگوں تم جان رکھو کہ رسول بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تمہارا کہنا مانے کریں گے تو تم بڑی مضرت میں۔ فرمایا آپ کو یہ بہت ساری باتیں ماننے کا کہتے ہیں، آپ نے ان کی باتوں ایسی بات کو نہیں ماننی کہ جس کے اندر آپ کیا ہوں تکلیف کے اندر، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایمان کی محبت کو چاہتے ہیں، وزینہ فی قلوبکم، اس نے تمہارے دلوں کو مزین کر دیا، وکرہ، اور وہ ناپسند کرتے ہیں کہ، اور وہ ایمان والے ناپسند کرتے ہیں کفر کو، فسوق کو، عصیان کو، نافرمانی کو، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ سیدھی راہ والے ہیں، فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے، واللہ علیم حکیم، خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ایک معاملہ، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اگر مومنوں کا کوئی گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان لوگوں کے ساتھ تم کیا کرو، ان کے اندر وہ کیا کر دو، صلح کروا دو، اور جو بندہ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ صلح کرواتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس بندے کو انصاف کرنے والوں کو کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے کے اوپر کیا کرے، زیادتی کرے، قاتل التی تبغی، پھر تم ان کے ساتھ جہاد کرو، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے معاملے کے اللہ کا کوئی حکم آ جائے، فإن فاءت فاصلحوا، اور اگر وہ تم سے ہٹ جائیں تو ان دونوں کے درمیان کیا کراؤ، صلح کراؤ، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور آگے انما المؤمنون انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اصلحوا بین اخویکم، اور آپس میں صلح کے ساتھ رہو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم نساء، اور فرمایا اے ایمان والو تم کیا کرتے رہو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، ہنسنا نہ، عجب نہیں کہ جس پر تم ہنستے ہو خدا کے نزدیک وہ بہتر ہے، اور یہ بھی فرمایا اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، عجب نہیں ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو جس کو وہ کیا کر رہی ہے، تانا دے رہی ہے، اور فرمایا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے بھی نہ پکارو، بئس الاسم الفسوق، اور فرمایا جو ان کی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو وہ کیا کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، توبہ نہیں کریں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہوں گے، اس طرح نہ کرو بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہو۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ غیبت کا معاملہ ہے کہ غیبت نہ کرو، برے خیالات لوگوں کے بارے میں نہ سوچو، بہت سارے گمان ایسے ہیں کہ جو کیا ہیں، گناہ ہیں، ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا کیا نہ کرو، برے القابات سے نہ پکارو، ان کو برے القابات سے کیا کرو، نہ پکارو تم ان کو، ولا یغتب بعض ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتے ہیں، ان یاکل لحم اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتا فکرہتموہ، مردہ بھائی کا تم تو اس کو ناپسند کرتے ہو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ غیبت سے وہ روکا ہے کہ غیبت ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور یہ تم ناپسند کرتے ہو تو لہٰذا اس وجہ سے غیبت بھی نہ کرو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر میں غیبت کروں گا تو اپنے والدین کی کروں گا، کیونکہ جو غیبت کر رہا ہوتا ہے اس کی نیکیاں
جس کی کر رہا ہوتا ہے اس کو مل جاتی ہیں، اس کے گناہ اس بندے کو مل جاتے ہیں، میری نیکیاں تاکہ میرے والدین کو ملے۔ اور حضور نے فرمایا غیبت کا 70 گناہ بہت بڑے گناہ ہیں، اور سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے اس کا غیبت کا کہ اپنی ماں سے 70 دفعہ زنا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، محفوظ فرمائے، تو وہ غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد سے ایک عورت سے، یعنی آدم اور حوا سے، وجعلناکم شعوبا ہم نے تمہارے گروہ بنائے، تمہارے قبیلے بنائے صرف پہچان کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت اس کی ہوگی کہ جو چودھری ہے، عزت اس کی ہوگی جو مینیجر ہے، اور عزت نہیں، اللہ کے ہاں عزت اس کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے گا، ڈرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ جاننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اور آگے ہے قالت الاعراب آمنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جی کہ ایمان کب انسان کے اندر آتا ہے۔ فرمایا اعرابی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، ان کو کہہ دو تم ابھی ایمان، خالی یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم نے مان لیا، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، نہیں تطیعوا اللہ ورسولہ، اور اگر تم اطاعت کرتے ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اگر تم کیا کرتے ہو؟ اطاعت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، تو اس کا کہنا مانو، تو لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں ذرا بھی کمی نہیں کریں گے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ کے اوپر اور اس کے رسولوں کے اوپر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہیں کرتے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ یا قل اتعلمون اللہ بدینکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو خدا اپنے دین کی خبر دیتے ہیں، قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ تو جانتا ہے جو کچھ زمین میں اور جو کچھ آسمان میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے اور علم والے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ یمنون علیک ان اسلموا، قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اور فرمایا بشرطی کہ آپ کہہ دیجئے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اور فرمایا آپ کہہ دیں ان لوگوں کو، یہ لوگ اللہ سب اور یہ لوگ اپنے اسلام لانے کا آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو ہم آپ کے اوپر احسان، نو آپ کہہ دیجئے مجھ پر اسلام لانے کا احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ہدایت دی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ کی خدمت کرنے والا یہ نہ کرے کہے کہ میں بادشاہ کو پریشان کر رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہوں، بلکہ وہ یہ کہے کہ بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا۔ اللہ کے اور رسول کے اوپر تم کوئی احسان نہیں کر رہے ایمان لا کے، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تمہارے اوپر احسان کر رہا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تو وہ ہے کہ جو جانتا ہے غیب کی خبروں کو جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، اللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس چیزوں کو جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ صورت کیا ہوئی؟ حجرات مکمل ہوئی، اور آپ کے سلیبس کے اندر سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے، وہ آسان ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو ضروری اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک اس کا معاملہ ہے غیبت والا معاملہ ہے، اور دوسرا کہ نبی سے آگے نہ بڑھو یہ والا معاملہ ہے۔ السلام